اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روز اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان حسن محمود صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آج کل ہر دوسرے شخص سے بات کریں تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے۔ باہر جانا ہے جی، باہر نوکری جا کے کرنی ہے، پاکستان کو چھوڑنا ہے، یہاں سے موو کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں کیوں نہیں جاب کرنی؟ اس پاکستان کے لیے کام کیوں نہیں کرنا؟ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان میں تو کام نہیں کرتے۔ یہاں پہ اگر کسی کو کہا جائے 8 گھنٹے کی اگر نوکری کرنی ہے تو وہ بڑا سوچتا ہے، 8 گھنٹے اوہو بڑا مشکل ہے جی، یہ کام کرنا ہے بہت مشکل ہے۔ لیکن وہی جب جاتے ہیں باہر جا کے وہاں پہ 12 گھنٹے بھی ملازمت کرتے ہیں اور شوق سے اور خوشی سے کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سکوپ نہیں ہے، وہاں پہ سکوپ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ 100 میں سے 60% ایسے فراڈیوں کے ہاتھوں میں کہتا ہوں کہ لگ جاتے ہیں کہ جو ان کا استعمال کرتے ہیں یا ان کے پیسے کھا جاتے ہیں، پھر بعد میں ویزا نہیں لگتا، ویزا لگ جاتا ہے، یہاں پہ کمٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، کوئی لیٹر کے اوپر جو ان کو جاب امپلیمنٹ جو لیٹر دیا جاتا ہے، امپلائمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کے ان کے ساتھ کچھ اور رویہ ہوتا ہے۔ بہت سارے میرے ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں۔ آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ ایک لفظ ہے ڈنکی۔ یہ ڈنکی ہوتی کیا ہے جی؟ بہت سارے ہمارے نوجوان خوشی سے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک رزق ہے، انسانی جان ایک دفعہ ملنی ہے، یہ آپ کو بار بار نہیں ملنی۔ آپ اگر یہاں سے چلے گئے، آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے جا رہے ہیں اور چند پیسوں کے عوض آپ جا رہے ہیں۔ وہ جو ایجنٹ مافیا ہے جی، معذرت کے ساتھ میں ساروں کے اوپر بات نہیں کر رہا کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو سارے ایجنٹس بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ سرسبز باغ ایسے دکھاتے ہیں کہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہے ہی کچھ نہیں جی، آپ ہماری یہ زمین ہے، ہم زمین بیچتے ہیں اور ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ہمیں کسی نہ کسی طرح باہر بھیج دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے ادارے کیا اس کے اوپر کوئی کام کرتے ہیں؟ ہم سال میں کم و بیش 8 سے 10 مرتبہ تو ہم یہ دیکھتے ہی ہیں، یا 8 سے 10 مہینے میں یہ کہوں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ کمبوڈیا میں یا ترکی میں کشتی جو ہے وہ جا رہی تھی اور وہ ڈوب گئی۔ جو پاکستانی تھے یا جو باقی جو دیگر ممالک کے لوگ تھے وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا لیگل طریقے سے ویزا نہیں ملتا؟ اگر ملتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہے؟ لوگ لیگل وے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جو غیر قانونی راستہ ہے اس کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے جی۔ سب سے پہلے میں اپنے جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی راجہ شفقت عباسی صاحب، جو کہ سابق جج لاہور ہائی کورٹ ہیں جی۔ آپ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا بھی تعلق جو ہے نا اوورسیز امپلائمنٹ سے ہے، اور میں بھی ان سے یہی بات عرض کر رہا تھا۔ عبدالباسط ملک صاحب، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز، ان کا تعلق ہے جی۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیدہ نرگس کاظمی صاحبہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ میں تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آؤں گا جی عبدالباسط ملک صاحب کی طرف، کا جو تعلق اس فیلڈ سے ہے، ان سے سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں۔ باسط صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم لیگل وے کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ان لیگل کسی بھی ملک کی بات کرے، چاہے وہ کینیڈا ہے، USA ہے، ترکی ہے، لیکن ہم نے جانا ہے تو ان لیگل جانا ہے۔ لیگل وے ایسا کوئی موجود ہے؟ جی بالکل، لیگل وے موجود ہے، اور لیگل وے کے حوالے سے ہماری جو منسٹری ہے HRD اینڈ اوورسیز پاکستانی، اور اس کا جو ذیلی ادارہ ہے جو کہ تمام اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو ریگولیٹ کرتا ہے، یہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ، یہ پراپر جو ہے ڈیمانڈز جو آتی ہیں مختلف انٹرنیشنل کنٹری سے، ان کو ایک پرمیشن جاری کرتا ہے، اور ایک باقاعدہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں جو کہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر حاصل کرتا ہے امپلائر سے،
اس میں سیلری اور مختلف جتنی بھی شرائط چیزیں ہیں، ہیں، شرائط ہیں، وہ مینشنڈ ہوتی ہیں، اور ایک اچھا خاصا ٹائم ٹیکنگ اور پروسیجر ہوتا ہے. فورن کے ڈیلیگیشن آتے ہیں، وہ یہاں پر ٹیسٹ لیتے ہیں، اور باقاعدہ ایک شفاف طریقے سے ایک ریکروٹمنٹ کا پروسیس چلتا ہے، اور اس طریقے سے لاکھوں جو ہے نا وہ پاکستانی بیرون ملک جاب حاصل کرتے ہیں. اس میں گلف کنٹریز بھی ہیں، ترکی کا ذکر کیا ہے، ترکی میں بھی اس وقت تو لیگل ریکروٹمنٹ بڑے بھرپور طریقے سے جاری ہے اس وقت. لیکن بات وہی ہے کہ کچھ لوگ یقیناً کچھ اپنے ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کی جمع پونجی یا ان کے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، مختلف اپنی پراپرٹیز کو بیچنا، زیورات کو بیچنا، اور اس طریقے سے انفارچونیٹلی وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں. جبکہ ان کو چاہیے یہ کہ وہ ریلیونٹ جو کہ اتھرائز گورنمنٹ کے لائسنس ہولڈر ہیں ان کے دفاتر میں جائیں، اور ان کی جو پبلشڈ جو ہے نا اشتہارات جو ہے باقاعدہ اس پہ بیورو آف امیگریشن کا پروٹیکٹر آفس کا ایک پرمیشن نمبر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ کوئی ویکینسی آئی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں مجھے ایڈ بھیجیں، میں ایڈ کو چیک کروں گا، اس کی اتھینٹسٹی چیک کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں. تو یہ جو آپ کا پروگرام ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں عوام کے لیے بھی ایک بڑا ویلیویبل ہو سکتا ہے کہ اس کی توسط سے لوگوں کے اندر ایک آگاہی کا ایک رجحان پیدا ہوگا کہ ان کو پرمیشن نمبر، اور اس پرمیشن نمبر کو باقاعدہ بیورو کی ویب سائٹ پہ جا کر، بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کر ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے، ویریفیکیشن کریں، تاکہ کم سے کم ایسے معاملات کا شکار ہوں جن میں ان کا فائنینشیل لاس ہو، یا پوری خاندان میں سمجھتا ہوں کہ کرائسس میں آ جاتا ہے جب اس قسم کا ہیپنڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شفقت عباسی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ اس کی وجہ کیا؟ پاکستان میں اسٹرگل نہیں کرنی، باہر جانا ہے، اور اکثر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، یا جو گجرات، سرائے عالمگیر، میرپور ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، ڈڈیال ہو گیا، یہ سارا جو بیلٹ ہے، حالانکہ یہ اگر ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ سارے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، سارے 6 گھرانوں سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسا کیا جوش ہے باہر جانے کا؟ یہ تو انسانی پہلو ہے، میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ یقیناً آپ جائیں یورپ میں تو زیادہ لوگ آپ کو یہاں سے ہی ملیں گے جو نام لیے پورے پاکستان کے بھی ہیں، تو موسٹلی انلیگل طریقے سے گئے تھے. اس لیے اسی حساب سے آج بھی سب سے بڑے جو نیٹ کام کر رہے ہیں وایا اٹلی اور لیبیا، اور لیبیا سے آگے یورپ، اور یہ ڈنکی والی بات شپ کے ذریعے، قانون ہونے کے باوجود قانون کی گرفت میں جس طرح آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے لوگ. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پورے گینگ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرا ایک دوست، 2 دوست، 3 دوست لیبیا بیٹھے ہوتے ہیں. میں کسی سے کہتا ہوں جی کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے تو یہ مسٹر بی جو ہے یہ کام کرے گا، سی سے وہ جا کے کریں گے. سو اتنے ملٹیپل ہوتے ہیں کہ قانون کی گرفت میں اس طرح جس طرح آنا چاہیے وہ نہیں آ سکتے. ایف آئی اے اپنے بھرپور کوشش کرتی ہے، قوانین بھی ہیں، امیگریشن آرڈیننس کو ڈیل کرتا ہے جی کہ کوئی آدمی کسی کو غیر قانونی طور پہ اسے پیسے لینا، ایگریمنٹ کرنا، باہر بھیجنا، نیگوشیٹ کرنا بغیر لائسنس کے، اگر یہ آزاد جو کام یہ جو لوگ بغیر لائسنس کے جو کام کر رہے ہیں سارا قانون میں اس پہ سزا ہیں. لیکن ایک افسوسناک بات بھی ہے کہ میں بیٹھی ہے کہ اس کی سزا مطلب اس طرح ہے کہ 14 years آر فائن آر بوتھ. اب یہ کہنے میں 14 years ہے، لیکن یہ الٹرنیٹ سزا ہے، 14 سال یا جرمانہ یا بوتھ. اب وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ 14 years اینڈ فائن، 14 years آر فائن آر بوتھ. اب وہ میں نے درجنوں کیس دیکھے ہیں کہ جہاں یہ حضرات جو آ جاتے ہیں بیچ میں وہ کنفیس کرتے ہیں 30,000 20,000 جرمانہ دے کے. کچھ تو آتے نہیں، جو لیبیا بیٹھے ہوتے ہیں، جو اٹلی بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہاں سے معاملات کرتے ہیں. تو ایک تو اس میں میں نے لکھا بھی یہ بات کہ یہ سزا 14 years جو آپ نے الٹرنیٹیو رکھی ہے
جس کی وجہ سے ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ٹرائل کورٹ کا رائٹ ہے کہ وہ 14 ایئرز دے, 1 سال دے, 1 ماہ دے, یا خالی 20,000 جرمانہ کرے. تو ایک وہ اس حوالے سے بھی اس کی سخت سزائیں ہونی چاہیے. پاکستان بہت بدنام ہو رہا ہے. پاکستان کی جو امیج جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ایلیگل امیگرینٹس جو ہمارے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی میرے سامنے سے گزرے ہزاروں کی تعداد میں, جو آپ نے پاسپورٹ کی بات کی اور ویزے کی بات کی, جو افغانی حضرات مل ملا کے یہاں سے اپنے پاسپورٹ جعلی بنا کے اور ویزے کر کے سعودی گورنمنٹ نے ہمیں بھیجا. ہزاروں کے حساب سے یہ لوگ ہیں, یہ اس طرح کے سعودی عرب آئے ہوئے عمرے کے لیے, جس کے لیے. اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو اگنور کیا جاتا ہے میڈیا میں بھی اور باقی جگہ, جو پاکستان کو بہت بدنام کر رہا ہے. پاکستان کے امیج کو, پاکستان کی عزت کو, قوانین ہونے کے باوجود بھی اتنے آرگنائز یہ لوگ ہیں, اتنے آرگنائز ہیں کہ میں آپ سے کہوں گا, آپ پیسے الٹیمیٹلی اے لے رہا ہوتا ہے, ایگریمنٹ بی کر رہا ہوتا ہے, سی نے لے کے جانا ہوتا ہے, کوئی پورا نیٹ ورک ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں جی. اگر مجھے نرگس صاحبہ بتائیے گا کہ ابھی شفقت صاحب نے بات کی ایف آئی اے کی, معذرت کے ساتھ ایف آئی اے اگر خود ہی انوالو ہو, یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے چڑھائی کا, وہ ان کو بہتر پتہ ہوگا. یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا تو چڑھائی جی, ایئرپورٹ سے چڑھائی ہے جی. ایئرپورٹ سے چڑھائی کیا ہوتی ہے جی؟ وہ پوری سیٹنگ ہوتی ہے اداروں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ ایف آئی اے اور یہ باقی جو ادارے ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں. اس کے لوگ لائنیں لگی ہوئی ہیں 2, ایک شخص آ رہا ہے بی ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار فلانا وہاں پہ بندہ ہوگا, اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے ڈائریکٹ, وہ وہاں سے اس کو نکال کے دوسرے پہ لے کے جائے گا, وہاں سے اس کو کلیئر کرے گا, سیدھا جا کے اس کو جہاز میں جا کے بٹھا کر آ جائے گا. ہمارے ادارے بھی اس کے اندر ملوث ہیں. جب تک ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ اس کا نظام ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی, آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا اور اس کے تھرو لوگوں کو ایک اچھا میسیج جا رہا ہے. ماشاءاللہ سے ہمارے سینئر موجود ہیں تو کافی اچھی باتیں بھی یہ کر رہے ہیں. میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ہم پڑھتے تو ہیں بکس کی حد تک باتیں, ہم پڑھتے ہیں کہ اتنی سزا ہے, اتنا فائن ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ایک سمجھ لیں. اب جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں واقعی یہ کتنا اسٹرانگ لا بن گیا, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. اب وہی بات ہے کہ جب بلی جو کہتے ہیں کہ خود اس میں انوالو ہو تو دوسرے وہ خود ایف آئی اے کے بہت سی میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جی کچھ لے دے کے کام ختم کر لیں. وہ خود اگر ایف آئی اے والے بھی آپ کے ساتھ انوالو ہیں, سننے میں تو آتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پولیس کی نسبت ایف آئی اے زیادہ کام کر رہی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ کوئی کام نہیں کر رہی. اگر یہ کام کر رہی ہوتی تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنے زیادہ یہ جو آج کل اتنے کرائمز ہو رہے ہیں امیگریشن میں, ایلیگل امیگریشنز ہو رہی ہیں, لوگ باہر جا رہے ہیں, ان کی کس طرح سے ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے, اسپیشل جو لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں یہاں سے. اگر ایف آئی اے اس میں اپنا بہترین کردار ادا کرے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں کچھ اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوں. اب دیکھنے میں آپ دیکھیں جو امیگریشن آرڈیننس ہے اس کے تحت جو پنشمنٹ ہے سیکشن 17 سیکشن 22 کے تحت 7 ایئر اور 14 ایئر آر فائن. اب اگر اسی کو پراپر طریقے سے اگر آپ مینٹین رکھیں کہ ہاں جی یہ جیسے جو ہمارے سینئر انہوں نے بات کی کہ آپ مینٹین رکھتے ہیں کہ یہ 14 ایئر ہی پنشمنٹ ہے اور یہ واقعی میں اس کو امپلیمنٹ کیا بھی جائے گا اور اس پہ سختی سے عمل پیرا بھی ہوں گے تو وہ اور اس کو پراپر طریقے سے اگر آپ اس کو لاگو بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی ہینکا پھینکی جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں, تو وہ کبھی کسی کی ہمت نہ ہو کہ نیکسٹ اگر آپ کے کوئی اللیگل کام کرتے ہیں تو وہ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہوتا ہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمارے ادارے خود اس میں انوالو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. عبدالباسط صاحب مجھے بتائیے گا کہ چڑھائی والا لفظ میں نے استعمال کیا جی, چڑھائی ادارے ملوث ہوتے ہیں, ایف آئی اے بیچ میں ملوث ہوتی ہے. میں بذات خود ایک ہم نے اپلیکیشن دی ایف آئی اے میں, تو اتفاق ہوتا تھا ایف آئی اے جانے کا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کیا ہے, وہاں پہ کیا دیکھا ہے جی, آئی او صاحب کے ساتھ جس بندے کی سیٹنگ ہے وہ بندہ وہاں پہ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جی, ٹھیک ہے. اب جو اس کا مدعی آ رہا ہے, جو ملزم ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, جب مدعی کا فون آ گیا سر میں ابھی آ رہا ہوں جی 5 منٹ پہنچ رہا ہوں, جو ملزم ہے پہلے وہ چائے پی رہا ہے, جب مدعی کے آنے کی کال آئی میں آ رہا ہوں تو وہ اس کو کہتے ہیں یار اٹھنا, وہ وہاں پہ جا کے کھڑا ہو جا, ہاتھ اوپر کر لیں.
منہ ادھر کرنا ہے. میں مشکل کرا رہا ہوں. جیسی مدعی آیا, ہاں بھائی بتاؤ, انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, سختی شروع ہوگی. جیسے ہی وہ گیا, بیٹھ جائے یار, وہ وہاں سے نکالا اس نے خرچہ پانی دیا. یہ کیا ہے؟ ہم کس پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ یہ پاکستان ہے کیا؟ یہاں پہ ہم ایک دوسرے کو خود ہی لوٹ رہے ہیں. جو ادارے بنے ہیں جو کرائم کنٹرول کرنے کے لیے, وہ خود ہی کرائم کنٹرول کر رہے ہیں. یہ 6 روڈ چلے جائیں, ایک FIA کے انسپیکٹر ہیں, وہ ایک دن جا رہے ہیں, میری اچھی ان کی لیکس لے کے, تو وہ انہوں نے مجھے کہا جی میں یہ ساتھ ہی جا رہا ہوں جی, میں ادھر آ جی. میں بھی چلا گیا. جب میں گیا جی, وہ باس والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, جس صاحب کا آفس ہے انہوں نے ادھر بٹھایا ہوا اس کو, انہوں نے وہاں میرے سامنے وہاں پہ 6 پاسپورٹ نکالے, 6 پاسپورٹ نکال کے وہاں پہ ٹیبل پہ رکھے. یار ذرا جلدی کرا دیں. یہ سارے لوگ تو خود انوالو میں, کیسے یہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ سر اس میں نا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں بھی یہ ڈیبیٹ چلی ہے, اور جو میرے ریسپیکٹڈ کولیگ ہیں انہوں نے جو ایک کویسچن ریز کیا ہے کہ کتنے ایسے لوگوں کو پنشمنٹ ہوئی, تو یہ کویسچن جب سامنے رکھا گیا تو مملکت انٹیریئر جو ہے اور طلال چودھری صاحب نے کچھ بریفنگ دی اس پہ, لیکن اسٹل اٹس اے کویسچن مارک کہ جو یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں. یہاں پہ تھوڑا سا ایک میں کانسیپٹ واضح کرنا چاہتا ہوں, چونکہ میرا ڈائریکٹ کنسرن اسی شعبے سے ہے کہ جو لوگ باقاعدہ گلف کنٹریز میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر تو موسٹلی گلف کنٹریز میں بھیجتے ہیں, جس میں سعودی عربیہ, یہ متحدہ عرب امارات, کویت, قطر, ان میں جینین لوگ کمپنیوں میں ہی جاتے ہیں. وہاں پہ کچھ تھوڑی بہت ویریشن ہو جاتی ہے سیلریز کے حوالے سے, لیکن جو وہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ کا یورپ کا معاملہ, وہ یورپ ہے. لیکن آپ نے جب پروگرام شروع ہوا تو کمبوڈیا اور کچھ ایسے آج کل کنٹریز ہیں جہاں پہ لوگ وزٹ ویزے کی بنیاد پر تو انٹر ہو جاتے ہیں, اور وہاں پر پھر وہ معاملات جو ہے نا وہ کچھ اور رخ اختیار کر لیتے ہیں. جس طریقے سے ریسپیکٹڈ کولیگ نے بات کی لیبیا کے حوالے سے, اور بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پہ نیکسٹ ڈیسٹینیشن ان کا بذریعہ, آپ نے شروع میں بات کی ڈنکی کا, کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہی یہ بن گیا ہے کہ ہم نے تھوڑے پہ گزارا نہیں کرنا, ایک اچھی جاب گلف کنٹریز میں بھی مل سکتی ہے. مور اوور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت تبدیل ہو رہا ہے, بہت زیادہ ڈیجیٹل سلوشن لائے جا رہے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹلی ہمارا ایک انڈیویجول پروٹیکٹر جو کہ ریکروٹنگ ایجنسیوں سے ماورا ڈائریکٹ کوئی بندہ کمپنی اس کو اپروچ کرتی ہے یا وہ کمپنی کو اپروچ کرتا ہے, تو اس میں آپ نے شروع میں بات کی فیک ایگریمنٹس کی بھی اور فیک ویزے, فیک ویزا, یہ چیزیں, یہ انڈیویجول جو ہے نا پروٹیکٹر, کیونکہ پروٹیکٹر ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کہ ویریفائی کرتے ہیں جو کہ ذیلی ادارے ہیں منسٹری آف HRD اور بیورو آف امیگریشن کے, تو وہ مختلف شہروں کے اندر ہے, تو وہ انڈورس کرتے ہیں باقاعدہ پروٹیکٹر کو. آج بھی میرے خیال میں ہمارے محسن نقوی صاحب موجود تھے ایئرپورٹ پہ اور وہ چیزیں چیک کر رہے تھے, اور باقاعدہ یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں کہ جن کا کاغذات پورے ہوں, پروٹیکٹر جن کا ہو, اس کو آف لوڈ نہ کیا جائے جس طریقے سے پہلے معاملات چل رہے تھے. تو یہ جو FIA والا معاملہ ہے نا, یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کویسچن مارک ہے. اس پہ اداروں کو نا ان معاملات میں اگر انوالو ہوں گے تو پاکستان کی الٹیمیٹلی بدنامی ہونی ہے, کیونکہ کون سا ایسا سسٹم ہے لانچنگ والا, پرانا لانچو والا, یہاں سے جاتے ہیں کسی نہ کسی ویزے کے ہی تھرو جاتے ہیں نا, تو اس پہ ایسا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ وہ پراپر اسکروٹنی کریں. لیکن جو باقاعدہ کسی جاب کے حوالے سے لوگ جا رہے ہیں, ان کے پاس لیگل تمام ڈاکومنٹ, کانٹریکٹ موجود ہے, تو وہ جو انڈیویجول ویزے کی میں نے بات کی تھی نا, اس پہ ذرا تھوڑا سا حکومت کو, مختلف ادارے ہیں جو پالیسی بنا رہے ہیں نا, ایک پراپر ریکروٹنگ ایجنسیوں کے تھرو اگر یہ سارا سلسلہ چلے تو اس میں یہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور معاہدے ہوتے ہیں, ذرا یہ اچھے طریقے سے یہ جو ہے نا پریکٹس, اس کو ایگزیکیوشن مل سکتی ہے. اور صد بات کے لیے جو سسٹم ہے ڈیجیٹلائزیشن کا,
اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ویب سائٹیں ایسی لانچ ہونی چاہیے جو کہ ویب سائٹ کے ذریعے ویریفیکیشن کے جو پروسیس کو آسان بنایا جا سکے. مختلف گلف کنٹریز اس پہ بڑی خصوصی توجہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. شفقت صاحب مجھے بتائیں کہ جو ڈنکی لگا کے جا رہا ہے شپ کے ذریعے جا رہا ہے, بیسیکلی اس کو پتہ ہے کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, جیل جائے گا یا سمندر میں جائے گا, وہ زندہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا. ڈنکی والا بھی میرے خیال میں کہ آج کے جو موجودہ دور ہے اس کے اندر بھی 15-20 لاکھ سے تو کم ہے ہی نہیں, کم و بیش. یہ کم از کم میں ویلیویشن بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ ہی ہوگی. جو 15 سے 20 لاکھ روپے لگا کے اپنی جان کو داؤ پہ لگا رہا ہے, وہ کہ 15-20 لاکھ روپے لگا کے پاکستان میں بزنس نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کام یہاں نہیں کرنا, میں نے یہاں محنت نہیں کرنی. میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو یورپ میں وہ پیسہ بہت کم چھاپ رہے ہیں, ڈالر چھاپ رہے ہیں, پاؤنڈ چھاپ رہے ہیں, اور وہ سوچ کی وجہ سے ہمارے نوجوان لوگ, میں بہت کیس دیکھے, خواتین زیور بیچ کے, گھر کی چیزیں بیچ کے اپنے بچوں کو مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے لیگل طریقے سے جا نہیں سکتے. لیگل طریقے سے انہیں یورپ کا ویزا نہیں مل سکتا. آپ کی اگر اتنی بینک اکاؤنٹس بہتر نہیں ہیں, آپ کا اپنا کیریئر بہتر نہیں ہے, تو بینک آپ کو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو یورپ کا ویزا ملے. اس لیے وہ یہ شارٹ کٹ میتھڈ استعمال کرتے ہیں, اپنی جان جوکھٹ میں ڈالتے ہیں, جا کے لیبیا میں کئی مہینے وہاں قید رہتے ہیں. وہاں سے میں نے ایک کیس دیکھا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم عمرہ پیکیج بھی دیتے ہیں کہ پہلے انہیں عمرہ کراتے ہیں پھر لیبیا لے کے جاتے ہیں. میں خدا کا اللہ کا نام استعمال کر کے میں ان لوگوں نے یہ کہ 15-20 کیا 30-35 لاکھ لیتے ہیں بالکل اپنی زمینیں ادھار دے کے ساری چیزیں کر کے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اس کو اس بیس پہ اس طرح نہ دیکھیں کہ اس کی سزا کم ہے, 7 سال سے کم بھی ہے, یا اس کو ایز اے انسانی مسئلے کے طور پہ پاکستان کی امیج کے حوالے سے, پاکستان کی رسپیکٹ دنیا میں, اس لیے پارلیمان کو بھی چاہیے کہ اس کو نان بیلیبل کرے. آر کی وجہ سے نان بیلیبل نہیں ہے, پراپرٹی کلاس میں فال نہیں کرتا. نان بیلیبل تو ہے لیکن پراپرٹی کلاس میں فال نہیں کرتا, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جہاں سزا 7 سال سے کم ہے تو وہاں ضمانت ایز اے میٹر آف رائٹ ملا کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی اس میں آر ہے, جج کی مرضی ہے کہ ایک اس بات کو دیکھے تھا. کہ پھر دوسری بات کہ پراسیکیوشن کو ایسے معاملات میں جب ملزم کنفیس کرتے ہیں, ہم جرم مان لیتے ہیں, تو جج صاحب جو ہے اسپیشل جج صاحب وہ 20,000-30,000 جرمانہ کر دیتے ہیں اور پراسیکیوشن اس کے خلاف اپیل نہیں کرتی. جب ملزم نے تسلیم کر لیا پھر تو اس کو 14 ایئر نہیں, 10 سال نہیں, 10 سال 8 سال اگر نہیں جج صاحب دیتے آپ اپیل کریں. جو پروسیکیوشن بھی آ کے بند کر دیتی ہے. اتنے بہت کیس گزرے جس میں ہم نے دیکھا کیوں نہیں اپیل فائل کی آپ لوگوں نے. اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے اور بڑا عام مسئلہ ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے حوالے سے. اور آپ کا جیسا میم نے کہا کہ لوگوں کو شعور دینے کے لیے, سینسٹائز کرنے کے لیے, پاکستان کے اداروں کو جگانے کے لیے, ان کے رول کے حوالے سے, پارلیمان کے رول کے حوالے سے اس پہ بہت بات ہونی چاہیے, ڈبیٹ ہونی چاہیے. سوسائٹی اس کو کرب کرے کہ بھائی یہ لوگوں کو یہ ڈنکی اور شپ کے ذریعے اور غیر قانونی طریقے سے جو لوگ کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, یہ غلط بات ہے. اشتہار دینے چاہیے پبلک پر بونوں تک کہ لوگ اس جھانسے میں. پھر کچھ معاملات آن لائن کے ذریعے چل رہے ہیں کہ باہر جانے کے لیے آن لائن وہاں سرا ہی نہیں پتہ لگتا کدھر جائے آدمی. وہ سب سلسلے میں نے دیکھا کہ 250-300 بچوں کے اوریجنل ڈاکیومنٹس جنہوں نے ماسٹر کیا ہے, جنہوں نے BSc کیا ہے, کمپیوٹر میں کیا ہے, انہوں نے اصل ڈاکیومنٹ منگائے, وہ دفتر بند ہو گئے, وہ بھاگ گئے, چلے گئے پیسے لے کے. اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے عام لوگوں کے لیے, اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں بیچارے پھنس جاتے ہیں اور بڑے بڑے اسکیم ہوتے ہیں. اور یہ کوئی انڈیویجول آدمی نہیں کرتا, پورا گینگ انوالو ہوتا ہے, جو لیبیا سے لے کے, کھاریہ سے لے کے, اسلام آباد سے لے کے ایک یورپ بیٹھا ہوتا ہے, وہ آپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو قانون کی میں ابھی پچھلے سال جو 2-3 واقعے ہوئے, کتنے اسی سال ہوئے, سینکڑوں کے حساب سے. میں تھوڑا بہت شور شرابہ ہوا, لیکن پریکٹیکلی اگر آج ہی ڈیٹا اکٹھا کریں میں کتنے لوگوں کو آج تک سزا ہوئی اور وہ سزا مینٹین رہی سپریم کورٹ تک.
تو آپ کو تکلیف دہ صورتحال سامنے نظر آئے گی. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرے. یہ بڑا ضروری ہے. دیکھو ایف آئی اے کا یہ کام ہے، ایف آئی اے کے پاس وسائل بھی ہیں، ایف آئی اے کے پاس یہ کہتے ہیں میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے. وسائل اس حد تک یہ بھی بات ہے. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ایف آئی اے کے پاس یہ سائبر کرائم کے ہونے کے بعد یہ آن لائن ٹرانزیکشن اور فیس بک اور واٹس ایپ اتنی زیادہ لٹیگیشن ہو گئی ہے، اتنا زیادہ بوجھ پڑ گیا ہے کہ ان کی استعداد، ان کی صلاحیت فرانزک کے حوالے سے باقی معاملات سے وہ چیز نہیں رہی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایف آئی اے کی کو بھی تگڑا کریں، ٹرین کریں، ان کے تفتیشی افسر کو ٹرین کریں. پھر وہ کہتے ہیں جی اب کیا کریں، ملزمان کوئی لیبیا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اٹلی بیٹھا ہوتا ہے، تو یہاں تو یہ ایک آدمی ہے وہ بھی یہاں سے بھاگ گیا ہے، وہ کسی اور نام سے لوگوں نام چینج کر لے گا، نام چینج کر لیتے. تو ان کی استعداد جو اتنی دسترا سے نہیں ہوتی کہ انٹرنیشنل لا کے تحت لیبیا یا اٹلی میں ہو. اس لیے اس کیس میں معاملات میں خود بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ جو رزلٹ ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے. جینون ویزا لگوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے جینون یورپ کا؟ ہاں یورپ کا اس میں نا سب سے پہلے تو مختلف پروگرامز جو ہے نا انٹروڈیوس مختلف یورپ کنٹریز کر رہی ہیں. جس طریقے سے پچھلے دنوں جرمن گورنمنٹ نے بھی ہائی ٹیک جو ہے نا وہ کچھ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ پوزیشنز شیئر کی. پھر ہماری اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ایک ادارہ ہے جس میں کچھ ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی، سینئر پوزیشنز کے حوالے سے بھی فورن کے اندر بات چیت رہی ہے اور ہمارے پاکستان سے جاتے بھی ہے. لیکن جو معاملہ ہے سیمی اسکلڈ یا اسکلڈ ورکر کے حوالے سے وہ سٹل ایک کویسچن مارک ہے. اور اس حوالے سے ڈیفینیٹلی یوتھ کو یہی پیغام ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی سکلز کو اس لیول تک لے کے آئیں کہ یورپین سٹینڈرڈز بھی ہمیں ریکگنائز کریں. جب یورپین سٹینڈرڈز ہمیں ریکگنائز کریں گے، دیکھیں شیف ہمارے بڑے اچھے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اور بہت سارے ٹریڈز ایسے ہیں جن میں ہم اپنے یوتھ کو اس طرف توجہ مبذول کرا سکتے ہیں. ٹیکنیکل بالکل جی ایسا ہی ہے. تو جہاں تک معاملہ ہے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو بھی یہ کچھ ایسے چانس ملنے چاہیے کہ وہ بھی یورپ کی مارکیٹ کو پراپرلی انالیسس کر سکیں اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی ایسی اپورچونیٹیز جس طریقے سے کوآرڈینیشن ڈیولپ ہوتا ہے نا جو اس وقت موجود ہے گلف کنٹریز کے اندر، ایسے ہی اگر کچھ ایکسپوز، ایسے ہی کچھ روڈ شوز ایسے یورپ کنٹریز میں بھی گورنمنٹ کے اشتراک سے اگر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر بھی یہ قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ یورپ کی مارکیٹ کو بھی کیپچر کر سکیں کہ وہاں پر اگر کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی ہوٹل کا ہو رہا ہے یا کوئی بھی ایسے، تو اس میں پاکستانی مین پاور کو بھی ایکسپورٹ کیا جا سکے. اچھا مجھے بتائیے کہ نرگس کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ابھی بات کی، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بڑی پاکستان میں ضرورت ہے. لیکن ہم آج بھی، میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں، ہم وہ یہ بھی عمار جعفری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ عرض کی کہ آج بھی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا وہ اے فار ایپل بی فار بال ہی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن بڑی ضروری ہے. اگر آپ باقی کنٹریز کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو یہاں ہماری پرائمری کلاس ہے، تو ان کو وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن سکھائی جا رہی ہے. کوئی شیف کا کوئی کورس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹیکنیکل، کوئی مکینک کی طرف ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن ہمارے پاس آج ایجوکیشن وہی ہے. یہ بات ایسی ہے کہ اب دیکھیں پاکستان میں، دیکھیں چائنا کو دیکھ لیں، باقی کنٹریز کو دیکھ لیں، جب بچے کی اسکولنگ سٹارٹ ہوتی ہے ڈے 1 سے ہی ان کو ساتھ ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، ان کو جو کچھ ہنر ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. چائنا میں دیکھیں تو کچھ ٹائم تک جو بچے نوٹ کرتے ہیں کہ جو بچے زیادہ پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اس کو کسی فن کی طرف لے کے، کسی ہنر کی طرف لے کے. لیکن ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ رٹا سسٹم، وہی بکس، وہی اگر آپ نے ماں باپ نے سوچ لیا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو بس آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، چاہے اس کے لیے آپ کچھ بھی کریں، آپ رٹا لگائیں، اس کے لیے جیسے مرضی کریں وہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بچے میں ایبلٹیز ہیں
آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ ان کو کوئی ہنر کی طرف لے کے آئیں, جو بچے کا شوق ہے آپ اس کی طرف لے کے آئیں. لیکن ہمارے بدقسمتی سے میں کہوں گی کہ ابھی تک یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. ابھی دیکھیں کچھ لوگ, کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ تقریباً 2 ایئر سے ایسا ہے کہ آن لائن جو باہر کے ممالک کے ساتھ جیسے فری لانسنگ اس طرح کے بہت سے کام ہیں, پروجیکٹ ہیں, وہ کر رہے ہیں. وہ باہر جا کے کمانے کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ پیسہ وہ کما رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے ینگسٹر کو اس طرف لے کے آئیں. یہ تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پروگرام کریں. کچھ ہوئے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ کامیابی سے چل نہیں سکے ہیں. آن لائن بچوں کے کو پروموٹ کریں, بچوں کے لیے اس طرح کی ایجوکیشن کریں کہ بچے رٹا سسٹم سے باہر نکلیں اور اپنی یہ جو یہ ہنر ہیں, یہ آن لائن یہ ساری سروسز ہیں, یہ پرووائڈ کریں. ابھی جو ہمارے پاس دور چل پڑا ہے وہ یہ رٹا سسٹم کا نہیں ہے, وہ آن لائن اور ڈیجیٹل جو ہے وہ دور ہے. اس کی طرف ہم لے کے آئیں. بالکل صحیح ہے, اس کی طرف لے کے آئیں تاکہ ہم بھی جو باقی کنٹریز ہیں اس کی نسبت ہم ان سے آگے جا سکیں. ہم اگر باہر نہیں بھی جا سکتے, یہ جو اللیگل ڈنکیز لگا کے اور یہ سارے اس طرح کے یہ کر کے ہم جاتے ہیں, اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں. میں تو ایسے لوگوں کو کہوں گی بے کس مجبور لاچار لوگ, مطلب یہ اپنے ذہن ان کے ایسے مفلوج ہو چکے ہیں کہ یہاں کی نسبت اگر باہر جا کے اگر آپ 2000 کماتے ہیں, یہاں پہ 1000 کما کے اپنی جان کو سیو کریں, اپنے بچوں کے لیے اپنے سکون سے بیٹھ کے پاکستان میں عزت کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو کل کا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کی نسبت آپ یہاں پہ کریں. اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو رٹا سسٹم لگا کے اتنے سارے لوگ پڑھے لکھے یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ ان کی ایجوکیشن یہ کس کام کی ہے؟ سب بے روزگار ہیں. اگر کوئی کچھ کما رہا ہے تو وہی بات ہے دیہڑی دار بندے ہیں وہ. اسی لیے باہر جانے کا رجحان بھی نوجوانوں میں ہے کہ جتنی وہ یہاں پہ محنت کرتے ہیں اس کی اجرت ان کو اتنی نہیں ملتی ہے. اس لیے ان کا یہی ہوتا ہے کہ اب ہم باہر جائیں گے ہمیں کچھ بہتر مل جائے گا. اس وجہ سے وہ اپنی جان کو داؤ پہ لگاتے ہیں, سب کچھ اپنی پراپرٹی جو بھی ہے سب بیچ کے وہ چلے جاتے ہیں. اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں یہاں پہ, جو اپرچونٹیز ہونی چاہیے ایک سپلائر کے تھرو. ایک اچھا یہ جو آپ نے پرمیشن نمبر کی بات کی, جی جی, سعودیہ کی یا باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں, تو یہاں سے بندہ گیا ہے جی سعودیہ, وہاں ایئرپورٹ پہ جب اس کا سپلائر اس کو لینے کے لیے آیا, اس نے کہا جی مجھے 100 ریال مجھے دو, مجھے دو گے تو میں یہاں سے لے کے جاؤں گا, صحیح, نہیں تو ادھر ہی بیٹھے رہو, میں نہیں لے کے جاتا. اب یہ وہ لوگ تھے جو جن کو پرمیشن نمبر ملا ہوا تھا, یہ وہ رجسٹرڈ وہ کہہ لیں ایجنٹ ہیں یا جو جن کا پروٹیکٹر بھی ہوئے تھے, جی, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر بائی دا لا کارڈ, جن کے پروٹیکٹر بھی ہوئے ہیں, وہاں پر جا کے پھر وہ بےکس ہو گئے. وہ انہوں نے کہتے ہیں ہم نے تو گھر سے منگوا کے پیسے دیے. صدیق صاحب, میں آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے نا, نقطہ, چونکہ مختلف اس قسم کے کویسچن اٹھتے ہیں تو میں بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر ورڈز میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیسٹینیشن کنٹری جس میں کوئی بھی ایمیگرینٹس لینڈ کرتا ہے, اس ملک کے اندر بھی اپنا ایک لیبر لا موجود ہوتا ہے. صحیح, لازم ہوتا ہے اس کو آبزرو کر رہے ہیں. جو مانیٹرنگ سسٹم, میں اگر حالیہ بات کروں سعودی عرب کے حوالے سے, بہت کمپلینٹس تھی ڈومیسٹک ورکر کے حوالے سے, بہت کمپلینٹ خواتین کے حوالے سے, ان کے اتصال کے حوالے سے, بہت کچھ ملازمین کے ساتھ ایسی جبری مشقت اور بہت سارے معاملات تھے. لیکن سعودی عرب نے بہت اچھا ایک مساند سسٹم انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے, ایک اپلیکیشن انہوں نے انٹروڈیوس کروائی جس میں ایک پاکستان کی ریکروٹنگ ایجنسی, ایک سعودیہ کی استخدام آفس ریکروٹنگ ایجنسی, ٹھیک ہے, اور جو کفیل ہے اور یہاں سے جو ورکر جانے والا ہے, چاہے میل ہے فیمیل ہے, ایک ایسا میکنزم انہوں نے ترتیب دی ہے کہ اس قسم کے اتصال اور جو معاملات ہیں نا وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں. مطلب ان کا چانس بہت کم رہ گیا ہے. اسی طریقے سے مختلف ڈیجیٹل اپلیکیشنز جو ہے نا وہ متعارف کروائی جا رہی ہیں عرب ممالک کی طرف سے, جہاں پہ ہمارا موسٹلی ورکر جاتا ہے, تاکہ اس قسم کا اتصال نہ ہو سکے. باقی جہاں تک معاملات ہیں مائنر چھوٹے موٹے مسئلے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر لاکھوں ورکر جا رہے ہیں, جو کہ کم و بیش اگر ڈیٹا بیس کو اگر اسٹیٹکس کو دیکھیں تو 6 سے 10 لاکھ تک کا بھی فگر جو ہے نا پچھلی دہائی کے اندر جو ہے نا وہ اپس اینڈ ڈاؤن کے ساتھ چلتا رہا ہے. تو مائنر ایشوز رہتے ہیں.
اچھا ایک بات آپ کے پروگرام میں چونکہ ہماری کولیگ نے ایک بڑی خاص بات کی ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی کچھ ٹریننگ کچھ فن کی طرف لے کے جایا جائے، تو میں بالکل ان کی بات کو اس وجہ سے بھی انڈورس کروں گا کہ میں ذاتی طور پر خود ایک چیف ماسٹر ٹرینر ہوں، کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کے حوالے سے، ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس وقت حکومت میں سمجھتا ہوں اربوں کے حساب سے فنڈ جو ہے نا وہ دے رہی ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سسٹم کو مضبوط بنایا جائے، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹیز شاید ارباب اختیار کے مائنڈ میں اس طرح سے نہیں ہے کہ جو اس وقت کا نوجوان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار ہمیں کورس میں ہمیں اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہمیں بس پیسے بتاؤ کتنے ہیں کہ ہم بس باہر چلے جائیں۔ تو جو میم نے بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے کہ شروع سے ہی بچوں کو اگر آپ فن کی طرف مائل کریں، کیونکہ پاکستان ایک ایکسپورٹنگ کنٹری ہے، اچھی خاصی آبادی ہے، تو اس سے ایک اچھا خاصا ریمیٹنس بھی پاکستان کو آتا ہے، تو ہم اپنے یوتھ کو باقاعدہ ٹرینڈ کر کے باقاعدہ شروع سے ہی گروم ایسا کریں کہ ایک 25-30 سال کی ایج میں اگر بچہ پہنچ گیا ہے تو اس کو جو ہنر سکھانا، اس کو مائل کرنا، قائل کرنا، اچھا خاصا فنڈ جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی لگا رہی ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے نا وہ رزلٹ نہیں نکل نہیں آ رہا نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جیسے کہ ابھی بات کر رہے تھے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کرتی حکومت، کیوں نہیں کرتی؟ حکومت کاغذوں میں تو کرتی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل بورڈ اور فلاں، لیکن پریکٹیکلی رزلٹ جو نکلنے چاہیے وہ شاید وہ نہیں نکلتے، اور پھر کسی حد تک ہمارے لوگوں بچے جو نئے ان کا بھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ میں مستری بنوں، میں کارپینٹر بنوں، میں کوئی میکینک گاڑیوں کا یا کسی وہ ان کا بھی ایک سلسلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں خود گورنمنٹ کو ایجوکیشن میں ٹیکنیکل کو فوکس زیادہ کرنا چاہیے، باقی جو تعلیم ہے لوگ اس میں ٹھیک ہے لیکن وہاں جابز نہیں ہیں، تو اب کسی نے اگر MBA کیا ہوا ہے وہ میرے ساتھ ایک بچے ہم دیکھتے ہیں ماسٹر کیا ہوتا ہے، MSc کیا ہوتا ہے، وہ BA کی جاب کے لیے، FA کی جاب کے لیے بچے بچیاں ماسٹر MSc جس کا مطلب جاب نہیں ہے، اس لیے وہ FSc کی FA لیول کی وہ کر رہی ہیں، اس لیے آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹرینڈ بنایا جائے، والدین بھی، پیرنٹس بھی، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھیں اور پڑھیں گے بڑے بنیں گے، پڑھے لکھے تو وہ تو پڑھ لیتے ہیں، اب پڑھ لکھنے کے بعد ان کی جاب جو ہے آپ کے شعبے میں جس میں آپ بیٹھے ہیں، شعبہ صحافت جو ہے، ہزاروں کے حساب سے بچے اور بچیاں جنہوں نے ماسٹر کیے ہوئے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتی، نہ پرنٹ میڈیا میں، نہ الیکٹرانک میڈیا میں، نہ اور کسی جگہ۔ اب وہ بچے بچیاں کیا کریں جنہوں نے ماسٹر MSc کیا اور اچھی چیزیں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ ٹرینڈ جو بنا ہوا ہے کہ ہمیں اس ایجوکیشن کے بجائے ٹیکنیکل سائڈ پہ، جس طرح ہمارے جو دوسرے ملک ہیں، اب چائنا کو دیکھیں، کوریا کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، وہاں ہمارے یہاں کلاس فرق بھی ہے نا، اسٹیٹس ہے کہ میں نے MSc کیا ہے، BSc کیا ہے، میں تھوڑا زیادہ ہوں، ایک دوسرا بھائی جو ٹیکنیکل ہے تو اس کو ہم اس طرح نہیں دیکھتے، اس لیے یہ مسئلے مسائل ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ شعور آگئی جو آپ کام کر رہے ہیں یہ سب کو کرنا چاہیے، اور پہلی بات وہی فوکس کہ یہ شپ کے ذریعے لوگوں سے اپیلیں کرنی چاہیے اخبارات پہ، سوشل میڈیاز پہ، کہ کوئی آدمی بھی کسی طرح بھی سوچے بھی نہ کہ باہر جانے کا۔ آپ یہاں سے عمرہ کر لیں گے، آگے پھنس جائیں گے، لیبیا پہنچیں گے، لیبیا سے آگے نہیں جائیں گے، اگر چلے گئے تو آپ کی کشتی کسی اور جگہ ڈوب جائے گی، تو آپ کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اولادیں ضائع ہو جاتی ہیں، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا پورے سماج جب بات کرے گا، ڈبیٹ ہوگی، مکالمہ ہوگا، بات سے بات ہوگی، تو کچھ نہ کچھ شعوری لیول بھی زیادہ ہوگا، اور خاص کر اس ایریے میں جس ایریا کا آپ نے ذکر کیا، وہاں تو ہر جمعے کو آپ مولانا صاحبان کو چاہیے کہ اعلان کرائے بھائی یہ معاملہ یہ 2-3 ضلع جو ہیں وہ یہ مطلب میں نے بہت اس لیے وہاں تو اس حد تک اسکولوں میں، کالجوں میں، مساجد میں، تاکہ اتنی اویئرنیس ہو کہ لوگ دور آ جائیں۔ میں کسی کو کمرے میں باہر بھیجتا ہوں تو لوگ دور بھاگ جائیں، ورنہ یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن میرا سوال ابھی بھی پھر وہی ہے، پتہ ہے
کہ میں نے واپس آنا ہے یا نہیں. نہیں اور شارٹ کٹ اور اچھا ضلع بھی یہی ہیں. بہت کم ہے کہ جس میں پنڈی شامل ہو, اسلام آباد شامل ہو, یا باقی وہی گنتی کے ڈڈیال ہو گیا, کشمیر ہو گیا, یا یہ ہم نام نہیں لیتے کہ لوگ محسوس کر ہمارا ان کو کہتا ہوں سارے پاکستانی ریسپیکٹڈ ہیں, لیکن دیکھیں زندگی ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. بہت قیمتی ہے اپنے گھر کی زندگی آپ کی. آپ اپنے والدین کا یہاں پہ سہارا بنیں. آپ جو ان لیگل وے سے آپ باہر جاتے ہیں, آپ نہ جائیں, آپ پاکستان میں رہیں. اگر آپ کسی ایجنٹ کو 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں, ایف آئی اے سے پوچھیں ہم دیں نہ دیں, ٹھیک ہے, کسی سے پوچھ کے دیں, دینے بھی ہے. بات وہی ہے جی, یہاں پہ ادارے بھی سارے ایسے ہیں. اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے تو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے نا جی, کہ تاکہ اوور ہالنگ میں جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, کوئی بھی قانون سے بالا تر نہ ہو. قانون کے آگے قانون تو ہیں, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. امیگریشن آرڈیننس ڈیل کرتا ہے, امیگریشن آرڈیننس 79 ڈیل کرتا ہے. پریونشن آف اسمگلنگ کا قانون ہے. ایک اور قانون ہے جسے یہ جو انلیگل اسمگلنگ, قوانین تو ہیں, اب عمل درآمد کی بات ہے, امپلیمنٹ نہیں ہے. وہ ول نہیں ہے ایز اے نیشن, ایز اے قوم, ایز اے ادارہ, ایز اے پروسیکیوشن, ایز اے پولیس, ایز اے ایف آئی اے, وہ جب تک ول نہیں ہوگی نہیں ہوگا. فیس بھی لیتے ہیں کوئی یہ اس حوالے سے کہ جب انٹرویو ہوتا ہے جی, ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں, جس دن ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے تو اس دن کوئی فیس بھی رکھی جاتی ہے؟ دراصل یہ ایک ایسا کویسچن ہے کہ مثال کے طور پر ہیوی ایکوپمنٹ جو کہ ترنول کے اندر مختلف ٹیسٹ سینٹر ہے, ان کو مختلف گاڑیاں جو ہے نا لانی پڑتی ہیں. ان کا فیول, چونکہ وہ پرائیویٹ ادارے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی گاڑی آ رہی ہے مختلف پرائس میں, ایکسیویٹر آ رہا ہے, کوئی ڈمپر آ رہا ہے, مختلف بڑی بڑی گاڑیاں جو کرائے پہ لاتے ہیں, تو وہ ایک چھوٹی موٹی فیس کا وہ رکھ دیتے ہیں کہ نامینل سی ہوتی ہے وہ, کہ وہ اس میں سے جو سلیکٹڈ پرسنز ہوتے ہیں اگر ان کے پاس ڈیمانڈ ہے لیٹس سپوز 50 کی, جی, تو جس دن ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے جی تو اس دن کوئی 1000 سے زائد لوگ موجود ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہے نا. ایسا میں اگر پنڈی کی بات کروں, ہمارے پاس وہاں پہ بھی ایک ایسے ہیں جس دن وہ ان کا ایڈ آتا ہے, جس دن ٹیسٹ انٹرویو ہوتا ہے تو پورا پلازا, 4 منزلہ پلازا ہے, پورا پلازا وہاں پہ فل ہوتا ہے, پارکنگ بھی نہیں ہوتی, اور وہاں پہ اس دن کوئی لنگر شنگر بھی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جنہوں نے سلیکٹ ہونا ہے وہ 50 بندے ہیں, جنہوں نے آنا وہ 1000 ہے. جو 50 کی سے جو فیس اگر لی جائے گی تو وہ پورے نہیں ہو جاتے اخراجات. ایکچولی ایسا ہے کہ جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہے نا, ان سے ہٹ کر یہ ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر کی فیسلٹی, کسی بھی بندے نے اپنا ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر بنا لیا, ٹھیک ہے جی, ایڈ دے دیا گیا, کسی کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ آئیں گے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو انٹرویو افسر ہے وہ اگر انٹرویو 10-15 منٹ بھی لگائے نا ایک کے ساتھ, تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو موقع بھی مل سکے. جن کو موقع نہیں ملتا ڈیفینیٹلی میرے خیال میں یہ ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر والے ان کو پیسے واپس کر دیتے ہیں, یا اگلے دن کے لیے وہ اگر انٹرویو چل رہے ہیں تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ جو بیرون ملک جا رہے ہوتے ہیں نا لوگ, تو اس میں کئی میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کئی میں ٹیسٹ نہیں ہوتے. لیکن آج کل نیف ٹیک نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا ہے جس میں بھی اچھی خاصی 18,000 روپے گورنمنٹ اور تکامل کا وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں بھی اچھی خاصی وہ فیسیں لی جاتی ہیں. اس کا بھی لوگوں نے کوئی حل نکالا ہوا ہے نیف ٹیک کی, جو اگر ایک بندہ آ کے ٹیسٹ نہیں دے سکتا اس کا بھی لوگوں نے سلوشن نکالا ہوا ہے. دیکھیں چونکہ یہ پروگرام ایسا ہے کہ اس میں ایسی گفتگو سے تو اجتناب بھی کروں گا, سچ بولنا چاہیے. ہاں جی, تبھی میں کہہ رہا ہوں سچ تو بولنا چاہیے. سچ ہے, بات تو سچ ہے, یہی ہے, عوام سے چیزیں چھپنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا جی. کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. اگر ٹیسٹ سینٹر بنایا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک ہی فارمولہ ہو جس پہ سب کو ایویلویٹ کیا جائے, دیکھا جائے. اگر آپ سٹیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک سال کے اندر کتنے لوگ فیل ہوئے اور اس کے باوجود وہ پاس ہو گئے. یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا. میں تینوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنے شریف لے کر آئے. باہر جانا اگر اتنا مقصود ہے تو لیگل وے سے جائیں, نہیں تو آپ کا جو پاکستان ہے اس کے لیے ایفرٹ کریں. یہ جان, یہ زندگی, یہ بڑی قیمتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے والدین بھی ہیں کہ جن کی
اکلوتا بیٹا تھا لیکن وہ زندگی کی بازی ہار گیا. میں ایسے والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کو یہی بات سمجھائیں کہ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے, ہم نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اپنی جان کو کبھی بھی ہتھیلی پہ مت رکھیں, اپنی جان کو کبھی بھی اتنا سستا نہ سمجھیں. محنت کریں اس پاکستان کے لیے. اگر باہر جانا تو لیگل وے سے جائیں, اگر آپ کی قسمت میں ہوا تو آپ جائیں گے, نہ ہوا تو آپ ادھر ہی رہیں. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے فیڈ بیک میں لازمی بتانا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان حسن محمود صدیقی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.